अस्सलाम वालेकुम। मैं कम्युनिटी के प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। दरअसल मैं संडे का मैंने वादा किया था कि सैटरडे संडे दोनों दिन क्या करूँगा, तो संडे को कुछ तबीयत में कुछ गरानी सी तो नहीं कर सका था, और कुछ इश्यूज इतने करंट थे कि मैं नेक्स्ट सैटरडे का वेट नहीं कर सकता था, और मेरे साथियों का दोस्तों का बड़ा इसरार था। दूसरे कि मेरे कुछ देखने वालों ने एतराज़ किया है कि जी मैं लोकल इशू पे क्यों करता हूँ, मुझे तो इंटरनेशनल और न पाकिस्तान बैकग्राउंड में और अमेरिकन पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड में करना चाहिए, और इससे टाइम बर्बाद होता है। तो देखें हुजूर, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं रहता यहाँ हूँ, ये कम्युनिटी मेरा घर है, यहाँ के इश्यूज़ मेरे असल इश्यूज़ हैं। मैं पाकिस्तान में अब नहीं रहता, इस बात को आपको समझने की कोशिश करना होगी। आप लोगों के लिए मैं 5 दिन प्रोग्राम करता हूँ। अगर 2 दिन अपने घर के लिए करूँ, अपने मसाइल और इश्यूज़ पे बात करूँ, तो आपको महसूस नहीं करना चाहिए। और फिर इस प्रोग्राम से भी आप लोगों की बड़ी लर्निंग होती है। इसमें यह दिखाया जाता है, कोशिश की जाती है, बताया जाता है कि देखें हम बिल्कुल नहीं बदले, हमें जैसा आप लोगों ने भेजा था हम बिल्कुल वैसे ही हैं, और हमें कोई तब्दीली नहीं आई है। अमेरिका ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हम एज इज़ हैं। मैं इस पर अक्सर आपको आइंदा इस हवाले इस पस मंज़र से भी सवाल गुफ्तगू करता रहूँगा और वाक़यात सुनाता रहूँगा। बहरहाल मेरा टॉपिक है अपना, जहाँ इलेक्शन हो रहा, बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो रहा है। और उसमें सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि मैंने लास्ट वीक अपना के हवाले से डॉक्टर लुबना नईम के बारे में कहा कि वो दूसरी बार भी वो खड़ी हुई थी, मगर वो बैठ चुकी हैं 3 हफ्ते पहले। और मैं जब प्रोग्राम लोड कर चुका था तो मुझे उसके बाद ये बात पता चली, और जिस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे मालूम था मगर मैं भूल गया था, याद नहीं रहा। तो ये क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी थी। और दूसरे मैं गुफ्तगू करूँगा PAGA, पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रेटर ह्यूस्टन एसोसिएशन, जिसे मैं अपना से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ और गुज़िश्ता तकरीबन 25-26 साल से देता हूँ। तो उस पर बात करूँगा। उसमें भी बड़ी नई डेवलपमेंट है, बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है। तो हम अपना पे शुरू करते हैं कि देखें वीकेंड पर अपना में डिबेट होती है, जैसे अमेरिकन पाकिस्तान और कहना चाहिए अमेरिकन मेन स्ट्रीम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की और प्रेसिडेंट की और नाइब वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट्स के दरमियान डिबेट होती है, और जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो अपना है अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन, इसके कैंडिडेट्स के दरमियान भी डिबेट होती है। तो पहले ट्रेजरर्स के दरमियान हुई, जोसेफ मैनुअल खड़े हैं, पाकिस्तानी हैं और बहुत काम है उनका अपना में अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुख्तलिफ अदवार में। और दूसरी तरफ डॉक्टर अतैयब राना हैं, जो अमेरिकन ग्रेजुएट हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहीं के बॉर्न रेज हैं, और पहले कैंडिडेट हैं जो बॉर्न रेज अमेरिकन हैं, एजुकेट हैं और यहाँ के ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल से पढ़ा है, वो पहले कैंडिडेट हैं। पिछले साल ये हार भी चुके हैं, और मैंने हार की वजूहत भी बताई। मेरे दोस्त हैं, मगर उनके दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ हुए कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। जो मैंने पिछली दफ़ा कहा उसे मैं रिपीट नहीं करूँगा। जोसेफ मैनुअल और डॉक्टर अतैयब के दरमियान बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। जोसेफ के दोस्तों का कहना यह है कि जी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिबेट की और अतैयब को हरा दिया डिबेट में। फिर मुझे किसी ने वीडियो भेजी तो मैंने देखा, बड़ी माज़रत के साथ, मैनुअल को मेरे बहुत ही अजीज़ तरीन कुछ दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मुझे कहने दीजिए कि मुझे प्रोफेशनली ऑनेस्ट रहना है, वो मुतासिर नहीं कर सके तैयब के मुकाबले में। जब एक मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने 700 मेंबरशिप मैं लेकर आया, मेंबर्स पुराने उसमें, तो उनका पूरा ग्रुप लेकर आया था, जिस पर तैयब के एक ही जवाब ने सब कुछ फारिग कर दिया था कि हाँ लेकर तो आए आप लोग, मगर आधी कीमत पर, प्राइस गिरा के मार्केट वैल्यू से नीचे ले जाकर। बहरहाल एक परसेप्शन है, कुछ का कहना है कि तैयब बहुत आला रहे। मैंने जो देखी, ये कह लें कि ये शायद उनकी अंग्रेज़ी से मैं ज़्यादा मुतासिर हूँ, और वो ज़्यादा एलिगेंट नज़र आए मुझे। मेरे नज़दीक तो दोनों कैंडिडेट हैं। फिर जो दिलचस्प तरीन मुकाबला था, जिसे असल दिलचस्प मुकाबला कहेंगे, वो सेक्रेटरी का था, आसिफ मोहिद्दीन डॉ से हैं, और
ان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہیں حمیرہ قمر، یہ فلوریڈا سے ہیں اور پچھلے سال ٹریجرر تھی. جو گفتگو ہوئی اس میں بس ایک جملہ بہت تھا. آصف محی الدین نے کہا کہ میری کریڈینشل گوگل پہ جا کے چیک کر لیں، میں کسی میڈیکیٹ فراڈ میں یا مجھ پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں، مگر میری اپوننٹ کا بھی گوگل پر جا کے چیک کیا جائے. اچھا، یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل اپنا میں کہ جو کوئی کسی اسٹیٹ کے کرائم میں انوالو رہے ہیں یا جسٹس ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے کچھ سیٹلمنٹس کی ہیں اور جن کے لائسنس ضبط ہوئے ہیں یا جن پہ مقدمے بنے ان پر پابندی لگائی جائے الیکشن لڑنے پہ، کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ امپیکٹ ڈالیں گے اپنا پر بھی آ کر. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، یہ اپنا کے ممبرز کا مسئلہ ہے. میں اپنی رائے یوں نہیں دوں گا کہ میری رائے کو باعث سمجھا جائے گا. اب آخری جو ڈیبیٹ تھی وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کے درمیان تھی، ڈاکٹر عائشہ اور ڈاکٹر ریحان ارشد خیبر پختونخوا سے. عائشہ کنگ ایڈورڈس ہیں جو میری معلومات ہے. عائشہ کی ایک لانگ اسٹرگل ہے، ایک ایفرٹس ہے، اور ان سے اختلاف رکھنے والے بھی ان کے کام کو سراہتے ہیں اور ان سے امپریس ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر ارشد ریحان نظریاتی طور پر میرے نظریے کے ساتھی ہیں ان کے بقول، اور خاص کر ان کے جو دوست ہیں ڈاکٹر تقی، میری بہت پرانی شناسائی ان سے لائک 30 ایئر، اور ڈاکٹر تقی کے جو بہترین فرینڈس ہیں ڈاکٹرز میں بھی اور پالیٹکس میں بھی، وہ میرے بہترین دوست ہیں. ڈاکٹر تقی سے تو میری بہت زیادہ نہیں مگر بہت اچھی شناسائی ہے، بہت اچھی ہائی ہیلو ہے. مگر یہاں ایک دلچسپ بات میں دیکھیں، میں نے کہا کہ میں پروفیشنل آنیسٹی کے ساتھ کروں گا. میں بہت احترام کرتا ہوں ڈاکٹر تقی کا. ڈیبیٹ میں پہلے میں ڈیبیٹ کا ذکر کر دوں. میں نے ڈیبیٹ دیکھی اور اس کے بعد دونوں گروپوں کے کچھ لوگوں کو میں نے کالز کی. تو پہلا تو یہ سینیریو سامنے آیا کہ ڈاکٹر عائشہ کی کمیٹی میں، وہ ویلفیئر کمیٹی میں بھی رہے ہیں، ٹاسک فورس وغیرہ میں بھی، تو جو کام ڈاکٹر ساجد نے، ڈاکٹر عائشہ نے، مختلف لوگوں نے کیے وہ ڈاکٹر ریحان ارشد اپنے کھاتے میں ڈالتے رہے. مگر وہ بہت شاطر، ایکسٹرا آرڈنری، جینیس پالیٹیشین میں کہوں گا کہ وہ سوال کو اس کمال ہنر کے ساتھ ٹویسٹ کرتے تھے کہ دنگ رہ جائے. جیسے انہوں نے ڈاکٹر عائشہ اور ان کی بہن سائمہ ظفر جو پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں اپنا کی، وہ جو آنکھ کا یہ کورنیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے بہت کام کیا ان دونوں بہنوں نے پاکستان میں، اور مسلسل کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو، ڈاکٹر ریحان ارشد نے کہا کہ کورنیا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اجتماعی ایفرٹس کی ضرورت ہے. کب تک ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں گے؟ تو اس پہ عائشہ نے بڑا کمال جواب دیا کہ ہم لوگوں کو اس طرح جا کے ڈونیٹ نہیں کرتے، ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں اور ان تنظیموں کے ساتھ کرتے ہیں جن پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں درجنوں نہیں لاتعداد تنظیمیں اکثر پیسہ کھا جاتی ہیں اور دھوکہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے اپنے کام گنوائے وچ از ویری امپریسو. تو اس کا فیصلہ بھی، ڈیبیٹ کا فیصلہ بھی اصل میں تو ممبر ہی کریں گے. مگر یہاں بہت حیران کن بات یہ ہے کہ جو میں نے نوٹ کیا ہے، ڈاکٹر ارشد کے جو انتہائی قریبی لوگ ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ الیکشن سے پہلے حوصلہ ہار بیٹھے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے ایک بہترین دوست نے ڈاکٹر عائشہ کو براہ راست سنتے ہیں کال کی کہ آپ نے ہر صورت میں 5 وزارتوں سے مطلب ہے کہ جو کمیٹیز ہیں، لڑائی یہ تو پاکستانی سیاست ہے نا کہ کمیٹی کے چیئرمین بنا دیں، سربراہ چیئر پرسن بنا دیں. ان کا ہمیں 5 کمیٹیاں جو ہے نا آپ نے دینی ہر صورت میں اگر ہمارا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے. واللہ عالم بالصواب. میں گواہ تو نہیں ہوں مگر بہت ہی معتبر ترین ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ایگزیکٹلی ایسا ہوا ہے. پھر ڈاکٹر تقی نے جو کیا وہ بہت حیران کن ہے کہ انہوں نے ایک ڈاکٹر کو فون کر کے کہا کہ یہ بولان میڈیکل کا حق تھا اور ہم سے یہ حق یوں چھینا جا رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے اور میں حسین حقانی کا دوست ہوں.
तलफी कैसे हो रही है मुझे समझ नहीं आके दे रहा। क्या कौमियतों की बुनियाद पर इलेक्शन हो रहे हैं? क्या कोई कोटा सिस्टम है अपना में? अगर है तो इसको भी डिस्क्लोज कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं देखिए बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता कि हुसैन हक्कानी और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, इत्तफाक है ये या उसे जो भी समझिए, उस वीडियो के का जो कॉल है उसका बानी मैं हूँ। मुख्तसरन सुना देता हूँ। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के यहाँ के लोकल अमेरिका के चैप्टर के प्रेसिडेंट पीटीआई सजाद बरकी को फ़ोन करके कहा कि हुसैन हक्कानी और डॉक्टर तकी मेरे ख़िलाफ़ एक सेमिनार कर रहे हैं जिसमें वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैं आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का स्टूज हूँ, तो आपने काउंटर करना है। खान साहब का हुक्म, सजाद बरकी मेरे पुराने शनासाओं में से, उन्होंने मुझे बताया कि यार ये खान ने काम लगा दिया है, क्या करना चाहिए। मैंने कहा क्या कर सकते हैं आप रुकवा तो सकते नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं कि हुकूमत आएगी और पुलिस वाले आएंगे मार पीट के भगा देंगे। ये तो कहने लगे मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कहने लगे मगर कुछ तो करना है ना। मैंने कहा क्या कर सकते हैं आप बताएं ना। कहने लगे हाँ मैंने पता होता मैं तेनू क्यों पूछ रहे थे। बहरहाल मैंने उन्हें कहा देखे ये सेमिनार, ये मुजाहरे, ये एहतजाज, ये सब न्यूसेंस वैल्यू के लिए होते हैं कि लोगों तक मैसेज पहुँचे, हमारी फ़िक्र, हमारा थॉट, हमारी फ़िलासफ़ी और हम जो हम कह रहे हैं वो आम हो, नेशनल लेवल पे हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, इंटरनेशनली हो। तो इसमें आपके पास एक रास्ता है कि जहाँ मैंने बहुत सोच समझ के ये उनको कहा कि मैंने कहा आप जहाँ पर मुजाहरा हो रहा है, जहाँ सेमिनार हो रहा है, वहाँ जाके आप मुजाहरा कीजिए, 20-25-40 लोग ले जाइए। वाशिंगटन डीसी में आपका चैप्टर भी है, आप उसके बाहर खड़े होकर मुजाहरा कीजिए। मेरे दिमाग में ये था कि मुजाहरे से वो सेमिनार जिसकी कोई इंटरनेशनल नोइंग नहीं है और पाकिस्तान में तो वो वैसे ही नहीं चलना, तो अगर ये मुजाहरा करेंगे तो ये पाकिस्तान में भी चलेगा और इंटरनेशनली भी उसे फेम मिलेगा। 12 नजरियाती तौर पे हुसैन हक्कानी का और डॉक्टर तकी का साथी। फिर यही हुआ और उसमें हुसैन हक्कानी ने खूब रंग भरे, फिर उन्हें तो मौका मिल गया। अच्छा मैंने हुसैन हक्कानी को उस वक्त नहीं बताया कि ये मैंने किया है। बाद में जब मैंने हुसैन हक्कानी को बताया तो उन्होंने कहा भाई तूने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर ये काम करके। मैंने कहा जनाब मैंने आप पे नहीं किया, मैंने तो अपने नज़रिए के लिए किया कि दोनों पार्टियाँ, मेरा वो भी दोस्त है, आप भी दोस्त हैं और फिर नज़रिया मेरा आपके साथ है। तो बाहर वो पाकिस्तान में भी चला और सब जगह चला। एनीवे, तो ये डॉक्टर तकी खुद भी बोलान खैबर मेडिकल कॉलेज से, सॉरी डॉक्टर अरशद रेहान भी खैबर मेडिकल कॉलेज से, मैंने गलत कहा पहले। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि नज़रियाती बात करने वाला आदमी जो बड़ा इनकलाबी है, जो बड़ा थॉटफुल है, वो कौम परस्ती पर उतर आया कि बोलान खैबर मेडिकल कॉलेज का हक था। तो हक कैसे हो गया? ये तो कंटेस्ट कर रहे हैं, कोई एक जीतेगा एक हार जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, हमारे महमूद गज़नवी, डॉक्टर शाहिद रशीद 5 बार हार चुके हैं। जो सुना है कि आप वो सबकी हिमायत कर रहे हैं आजकल, जिससे मिलते हैं कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एनीवे, तो मैं आप लोगों को बहुत पहले कम्युनिटी डिबेट में ही बताया, कम्युनिटी के इस प्रोग्राम में ही बता चुका हूँ कि ये हमारे सिंधी, हमारे पश्तून, हमारे बलोची बिल्कुल अलग रहते हैं। ये मेन स्ट्रीम में नज़र नहीं आते कहीं कम्युनिटी के, ये सिर्फ अपना का प्लेटफार्म है जहाँ ये बड़े पैमाने पे देखने में आते हैं। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर रेहान अरशद, उनका पूरा ख़ानदान ANP का है, बादशाह खान का फॉलोअर है, मगर वो पूरी अपनी डिबेट में जो कल हुई उसमें वो बताते रहे कि मैं इमरान खान को लेकर आया, हम हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये अपना मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तान में सहाफ़त ख़तरे में है, जमहूरियत ख़तरे में है, अदलिया ख़तरे में है, फाशिज़म की इंतहा हो चुकी है। मगर इस अपना के प्लेटफार्म से हमेशा से फ़ौजी अदवार में साथ दिया गया, हमेशा जो है फाशिज़म का साथ दिया गया। ये कहते हैं जी हम पाकिस्तान के नाम पे काम करें। भाई वो आपका मुल्क अगर तबाह हो रहा है, गलतियाँ हो रही हैं, जब आपके डॉक्टर के साथ वहाँ ज़्यादती होती है, जब तो आप बड़ा मुजाहरा करते हैं। बाकी पाकिस्तानी ये सहाफ़ी इंसान नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। खैर ये तो अहले शऊर के लिए है कि अपना की मेंबरशिप सोचे कि क्या हो रहा है उनके साथ, उनके मुल्क के साथ, और इतना बड़ा प्लेटफार्म
صرف یہ کہ یہ حکومت سے تعلقات بنانے ہیں، حکومتوں سے دوستی رکھنی ہے کہ سب اکوموڈیٹ ہوتے رہے. کیا کیا ہے عمران خان؟ اگر آپ کے پشاور کے فال میں آ گئے تو کون سا بڑا احسان کیا تھا انہوں نے. انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو نہیں. اگر دیکھا جائے اگر نمود و نمائش کی ضرورت نہ ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے عمران خان کی. عمران خان کو ضرورت ہے، نواز شریف کو آپ کی ضرورت ہے، زرداری کو آپ کی ضرورت ہے، سب کو آپ کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، شناخت کر لیں. تو بہرحال یہ جو قومیت جو ہم میں آ گئی نا، میں بڑا خوش ہوا سن کے ڈاکٹر تقی کی بات، کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی قوم شوم نہیں ہے. اچھا، یہ پشتون کے حوالے سے تو میں اب ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ جہاں سے پشتو شروع ہوتی ہے وہاں سیاسی، سماجی اور مذہبی عقائد ختم ہو جاتے ہیں، صرف پشتو رہ جاتی ہے. اس پہ بھی ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا کہ میرے پاس ایک اخبار کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک میرے پشتون بھائی میرے ساتھ کام کرتے تھے. ان سے میرا کسی معاملے پر، گڑبڑ پر کوئی تنازع ہو گیا اور میں نے ان کے پیسے روک لیے. 15 دن کے بعد ایک ٹریول ایجنٹ تھے پشتون، میں نے ان کو اپنی انوائس بھجوائی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ نے ہماری برادری کے اس فلاں بندے کے پیسے روکے ہوئے، وہ پیسے میں نے دے دیے. کین یو بلیو اٹ؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ میرا ان کا تنازع وہ کورٹ چلا جائے وہ اور ڈائریکٹ مجھ سے بات کرے، مگر ایک تھرڈ بلکہ ففتھ پارٹی کہوں گا میں کہ کوئی وہ میرا کلائنٹ ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو وہ پیسے وہاں دے دیے. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ قوم تو ہے ہی نہیں کوئی. جب قوم نہیں ہے تو یہ ایک ڈھیلا ڈالا سا کنفیڈرل سسٹم مجھے نظر آ رہا ہے، اور شاید اپنا میں پہلے بنے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی اپنی تنظیمیں بنا لیں گے، کنفیڈرل سسٹم بھی رکھ لیں. عائشہ ظفر کے لیے کہا تو یہی جاتا ہے کہ وہ جیت جائیں گی. مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر ارشد ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک سمجھدار آدمی ہے، مجھے نہیں پتا انہیں کون کون سپورٹ کر رہے ہیں، مگر ان کے کچھ لوگ یونائٹڈ اپنا میں کچھ لوگ ان کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں. یونائٹڈ اپنا ایک واچ ڈاگ گروپ بتایا جاتا ہے جس کے 500 کے قریب ممبر ہیں، اور ان کے بہت امپورٹنٹ ممبر ڈاکٹر ارشد ریحان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور مجھے ایک ڈاکٹر فرما رہی تھیں کہ میڈیکل پورا کالج جو ہے ریحان ارشد کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میں نے کہا باپو گاندھی جی کا نام سنا ہے آپ نے؟ نسیم شیخانی نے کہتے ہیں، اور پھر آصف محی الدین، مطلب 3-4 گروپوں کو تو میں جانتا ہوں. میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ باپو کی موجودگی میں، آصف محی الدین کی موجودگی میں جا کر جو ہے نا ریحان ارشد کو ووٹ ڈالے گا. سہیل خان کی موجودگی میں مجھے نہیں پتا سہیل خان کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ خاموشی ہوں گے. بہرحال جو میرے پاس اپنا کے حوالے سے چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ کیا سچویشن ہے کرنٹ، کب وہی الیکشن ہوگا، کیا ہوگا. یہ اکتوبر میں ہوتا ہے الیکشن میرے خیال میں، جہاں تک ڈیٹیں ویٹیں یاد نہیں رہتی مجھے. بہرحال دلچسپ رن پڑا ہوا جسے کہتے ہیں نا، اور پوری پاکستانی پالیٹکس ہو رہی ہے. جبکہ ذہن میں رکھیں کہ جو نئے ایتھکس آئے ہیں، نئی اخلاقیات آئی ہیں الیکشن کی، اس میں کمپین چلانا منع ہے، مگر ہر طرف سے کمپین چل رہی ہے. اور میں نے بتایا نا کہ کیبنٹ میں حصے بھی مانگے جا رہے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں PAGH کی طرف. سب سے اچھی خبر تو یہ ہے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ 4000 کے قریب ممبرشپ ہو جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو کہ دونوں گروپ لگے ہوئے ہیں، تیسرا گروپ بھی تیاریاں پکڑ رہا ہے. تو جو میری اب نئی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو موجود اس وقت گروپ ہیں، سلمان رضا کی اور مظفر گروپ، دونوں کی سائڈ پہ بہت بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو ملا کر جو میں نے دیکھا ہے تقریباً 3000 کے قریب اس وقت موجود ہے، اور 30 سپٹمبر تک وہ ممبرشپ جو ہے نا ایکسیپٹیبل ہے. جو اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جی پہلے تو یہ فارم لوگوں سے جا کے ہاتھوں سے لے رہے تھے نا، مینولی لے رہے تھے. اب PAGH نے کہا کہ نہیں جناب مینولی نہیں ہوگا، یہ کمپیوٹر کے تھرو ہوگا، اور جو ممبر بننا چاہتا ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھے آن لائن بھرے اور ممبر بن جائے، تاکہ سسٹم میں رائٹ اوے آتا جائے. اور کہ پروفیشنلی افرادی قوت نہیں ہے کہ عام لوگ بہت سارے لوگوں کو بٹھا کے اس کو انٹر بھی کیا جائے. گو کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے لیجیٹیمیسی بھی آئے گی اور
شک کا اظہار بھی کم کیا جائے گا. مگر ایک گروپ نے الزام لگایا کہ دوسرا گروپ کیونکہ اس میں IT انجینئر زیادہ ہیں تو انہوں نے یہ کروایا ہے. اچھا میری اطلاع بھی ہے کہ ایک سائڈ پہ 5 لیپ ٹاپ کھلے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کے انٹریاں ہو رہی ہیں. مگر یقیناً لوگوں سے فارم لیے ہوں گے تو انٹریاں اپنے طور پہ کر رہے ہوں گے. ہر آدمی کو فارم کمپیوٹر پہ بھرنا بھی نہیں آتا ہے, ٹائم لگتا ہے, اور لوگ ہم جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں سوس بھی ہیں. تو بہرحال وہاں بھی دونوں کینڈیڈیٹ میں زبردست گھمسان کا رنگ پڑا ہے. اس میں جو نیا موڑ آیا ہے وہ یہ ہے کہ مظفر صدیقی جو بیگ صاحب کے امیدوار ہیں چارٹ اینڈ پان والوں کے, ان کو مظفر صدیقی کو 5 سابق پریزیڈنٹ نے انڈورس کیا ہے. ان میں عباسی صاحب ہیں, غلام بمبے والا ہیں, مسرور خان صاحب ہیں, اور تسلیم صدیقی ہیں, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے 5واں نام میں دیکھ لیتا ہوں, اور یہ ہیں غلام بمبے والا, مسرور خان, عباسی صاحب, تسلیم صدیقی اور لالا گل فراز. لالا گل فراز عباسی صاحب کے قبیلے کے ایک چھوٹے سے, آگے نہیں کہوں گا, لالا گل فراز سنا ہے بہت ایکٹیو ہے آج کل, اور عباسی صاحب کے سامنے تو خیر وہ بول ہی نہیں سکتے. عباسی صاحب نے تو ان کی لیجیٹیمیٹ پریزیڈنسی کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا. تو بہرحال 5 پریزیڈنٹ نے مظفر صدیقی کو انڈورس کیا ہے, اور غلام بمبے والا نے ایک طویل لیٹر بھی لکھا ہے ان کے بیک گراؤنڈ پر, ان کے کام پر, پولیس ایز اے پولیس آفیسر سے کمیونٹی ورک تک بڑے پیمانے پر. سلمان نزاکی صاحب بظاہر بالکل خاموش ہیں, ان کے لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے پیچھے یقیناً ایک پوری فورس ہے. 3 Ts سے لے کر ہمارے دوست ڈاکٹر آصف قدیر تک بہت سارے لوگ ہیں ان کے پیچھے بھی, اور ان کے ورکر بڑے ڈائی ہارٹ لگتے ہیں مجھے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی جیتے کوئی ہارے, ایک تو اپوزیشن کے رول سے انکار نہ ہو, دھاندلیوں کے الزام نہ لگیں, اور سیاسی نظریاتی اختلاف کو ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہ کیا جائے. ایک دوسرے کا احترام برقرار رہنا چاہیے. اب یہاں پر میں آخر میں ایک چھوٹا سا ذکر یہ بھی کر دوں کہ ایک سابق پریزیڈنٹ نے ایک گروپ میں, اچھا بہت صاف کہہ رہا ہوں, اچھا لگے برا لگے, میرے پاس 100 سے زیادہ گروپ ہیں واٹس ایپ کے. میں اپنی پوسٹ لگاتا ہوں جہاں مجھے اچھا لگتا ہے, مگر میں پڑھتا اڑتا کچھ نہیں ہوں کسی کا, نہ میں کمنٹ کرتا ہوں نہ کوئی اور پوسٹ لگاتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ میں لوگوں سے بحث و مباحثے میں الجھوں اور اپنے آپ کو ایکسپوز کروں. کہ جتنا کم بولتے ہیں, کہتے ہیں نا, جتنا کم بولو گے, جتنا کم نظر آؤ گے, اتنی رسپیکٹ برقرار رہتی ہے. تو کسی گروپ میں ایک سابق پریزیڈنٹ نے میرے بارے میں لکھا کہ میں کمیونٹی کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں اس پروگرام کے تھرو, اور نیو یارک میں کیا ہے, نیو یارک میں تو 0 باقی سب جگہ ہم نے پھر بھی ایک کمیونٹی سینٹر بنایا جس پہ لون 700,000 ہے اور اس کی ورتھ 3.7 ملین ہے. اور تم نیو یارک میں نے کیا کیا, اور کمیونٹی کو ڈیوائڈ کرنا بند کرو, اور پھر اپنی تعلیم, انہوں نے اپنی تربیت دکھائی اور کہا کہ کک ہم آؤٹ, آفاق فاروقی کو کک آؤٹ کرو اس گروپ سے. تو مجھے جس نے یہ کمنٹ کروایا تھا اسی نے مجھے وہ فارورڈ کیا کہ لے دیکھ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں محترم کو نام بھی نہیں لوں گا, میں انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتا. میں صرف اتنا کہوں گا مجھے معلوم ہے ان کی تکلیف کیا ہے, کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہارون شیخ صاحب نے کرپشن پکڑی ہے. وہ نام نہیں بتا رہے ہیں, ٹرانسپیرنٹ کیا ہے سسٹم کو, بالکل جیسے پروفیشنل ہوتا ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ کرپشن میں کس کس کو تکلیف ہوئی ہے وہ سن کر, اور یہ کرپشن آئے گی ضرور سامنے. کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ جب بلوچ یہاں کونسل جنرل تھے تو انڈینز کو پاسپورٹ بنوا کے بھی دیتے رہے ہیں, اور خبریں چھپی ہیں اخبارات میں. مجھے لوگوں کے سب کے کارنامے پتہ ہے, میرا منہ نہ کھلوائیے گا. میں نے پہلے کہا نا کہ سیاسی نظریاتی مخالفتوں کو ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں. اگر میری بات ناپسند آتی ہے آپ کنٹرڈکٹ کریں, آپ کو حق بنتا ہے. مجھے آپ کے اس جملے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نیو یارک والوں نے کیا کیا, کچھ نہیں کیا. میں تو پچھلے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہیوسٹن سے ہوپ تھی کہ یہاں سے کمیونٹی کی اجتماعیت پیدا ہوگی, PAGH سے.
ہم تو زیرو ہی تھے، نااہل تھے ہمارے. میں تو یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ نیو یارک کے مقابلے میں ہیوسٹن کی قیادت مجھے پہلے زیادہ میچور اور زیادہ ایجوکیٹڈ اور زیادہ سوبر اور ایلیگنٹ اور سوفسٹیکیٹڈ نظر آتی تھی. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جن صاحب نے کمنٹ کیا وہ صدر کیسے بنے تھے. وہ سلیکٹڈ صدر تھے. جس زمانے میں وہ صدر بنے تھے پی اے جی اے دم توڑ چکی تھی اور بیڈ ڈیتھ بیڈ پر تھی. اور وہ الیکشن جب لڑے تو شاہد صدیقی نے انہیں بری طریقے سے ہرا دیا تھا. تو مجھے تفصیلیں ساری پتہ ہے، مگر میں نے کہا نا کہ میں ڈفرینس نہیں پیدا کرنا چاہتا. میں بہت سی باتیں نہیں کہتا ہوں، میں صرف اتنا جس بیان کرتا ہوں جتنا کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں. تو کوشش کیجئے گا مخالفت کریں. میرے نظریات کی آپ کو پورا حق ہے جمہوریت میں کہ آپ ایک ایک بات کو اٹھا کر پھینک دیں، مگر مینر نہ چھوڑیں اور اپنی ایجوکیشن اور اپنی تربیت کے مطابق بات کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے 1 گروپ 2 گروپ 4 گروپ سے نکال دیں، کیا فرق پڑے گا؟ کیا میں پہلے زندہ اسی ان گروپوں کی بنیاد پہ تھا؟ نہیں، میری ایک اپنی شخصیت ہے اور آئی ایم ویل کانفیڈنٹ پرسن. آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ وٹ آئی کین ڈو اٹ. تو اینی وے، تو آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ سیٹرڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی اس پروگرام میں. اللہ حافظ.